بٹ جو 90s میں گرو اپ کرنے والے بچے ہیں انہوں نے وہ چینج دیکھا ہے, وہ شفٹ دیکھا ہے کہ پہلے صرف مرد ہر کام کرتے تھے اور خواتین گھر سنبھالتی تھیں, اور پھر آہستہ آہستہ خواتین اس ورک فورس کا پارٹ بنتی گئیں. Your mother and you, like, in together without a male support, so وہ کتنا difficult تھا اور how did you overcome it? اب ہم بہت یہ بات کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ بیڈ ٹو آسک فار ہیلپ. آپ کو مدد لے لینی چاہیے. اگر آپ تنگ ہیں, آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ ان لوگوں سے اپنے سپورٹ سسٹمز میں ٹیپ ان کریں. میری والدہ کا جو ایک منترا رہا ہے زندگی میں وہ یہ رہا ہے کہ حالانکہ میرے جو ننیال تھا وہ سپر سپورٹیو تھا, نانا تھے, ماموں تھے, سب تھے, بٹ کبھی ان میں ٹیپ ان کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. اور اس کا ریزن بڑا وہ اچھا دیتے ہیں. وہ کہتی تھی جب کسی بھی آؤٹ سائڈر کے ساتھ جب آپ ایک فائنانس کا تعلق رکھتے ہو یا آپ ان سے پیسوں کے معاملات میں ڈیل کرتے ہو جہاں پہ آپ شاید لے ہی رہے ہو, تو کہیں نہ کہیں کنٹرول ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن جاتا ہے اس چیز کا پارٹ. تو جو آپ کو دے رہا ہے وہ آپ پہ کنٹرول بھی رکھ رہا ہے. السلام علیکم everybody, I am Hira Asif with yet another episode of the Empowered Circle. ہماری جو آج کی گیسٹ ہیں, she is somebody who is quite talented. She has worked with various corporate sectors, various brands, in various agencies. انہوں نے خواتین کے ساتھ بہت کام کیا ہے, انہوں نے ڈفرینٹ کیمپینس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. She is a co-founder and creative director of Conglo Communications and Cloud, جو کہ پاکستان کی ون آف دی لیڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ پروڈکشن ایجنسیز میں آتا ہے. She has a diverse portfolio of branding, marketing, and portfolio making. I'm talking about none other than Emin Kiani. السلام علیکم ایمن, so nice to have you. کیسی ہیں آپ؟ No, thank you Hira for inviting me. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے میں ہمیشہ سے پیشنیٹ رہی ہوں. عورتوں کے بارے میں بات کرنا, بزنس اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنا, اکنامک انکلوژن کے بارے میں بات کرنا, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب آپ ایک لیول تک پہنچ جاتے ہو تو آپ کو اور خواتین کے لیے سوچنا, آئی تھنک یہ ایک ذمہ داری ہے. سو آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ایم ہیئر. اچھا ایم, آئی ول اسٹارٹ آف ود لٹل بٹ اباؤٹ یور چائلڈہڈ. کس طرح سے چائلڈہڈ نے ٹرانسفارم کیا to be such an inspiration, and now you are in that stage of life where you are actually making a difference. So a little bit about that, پھر ہم اس سے آگے conversation start کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ کھلے عام بات کرتی ہوں. سو میں اسلام آباد میں گرو اپ کی. مائی فادر پاسڈ اوے when I was 7 years old. تو 7 سال کی عمر میں ایک اتنا بڑا ٹراما فیس کرنا, پھر ایک سنگل خاتون وچ از مائی مدر, ان کو دیکھنا کہ کیسے انہوں نے 2 بچوں کے ساتھ ایک بہت مشکل لڑائی لڑی ہے, اور ان بچوں کو یہ بات ریئلائز کروائی ہے کہ کسی بھی صورت کوئی بھی آپ کو پٹی نہ کرے, آپ پہ کوئی اس طرح سے آپ کو نہ دیکھے کہ یہ بیچارے. سو وہ بیچارہ والا جو بیٹل تھا وہ ہم نے بچپن سے فائٹ کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس اسٹیج پہ آ کے شاید اتنی انڈیپینڈنس ہے کیونکہ ہر چیز خود کرنے کی عادت ہے, اور پھر ایک رول ماڈل شروع سے ایسا دیکھا جس نے ہر چیز خود کی ہے, بہت مشکل سے کی ہے, بڑے اگینسٹ دی آڈز کی ہے وہ چیز. تو وہ شاید آپ کی پوری زندگی کو شیپ کرتا ہے, اور اس نے مجھے بہت زیادہ شیپ کیا. تو میں نے جب اتنی اسٹرانگ ایک خاتون کو دیکھا وہ سب کچھ کرتے ہوئے جو نارملی ایک سیٹ اپ میں ایک باپ اور ماں دونوں کا رول ہوتا ہے, اور وہ پلے کیا انہوں نے, تو اس ساری چیز نے مجھے یہ چیز سکھائی کہ ایک عورت ہر چیز کر سکتی ہے. کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے, چاہے وہ جا کے بازار سے آلو خریدنے ہیں یا آپ نے گاڑی خریدنی ہے, اپنے بچوں کو کہیں لے کر جانا ہے, اپنے لیے ایک کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے, یہ ساری چیزیں گھر سے سیکھی. اور پھر پوری آئی تھنک میری فیملی میں ہی تھوڑی سی اسٹرانگ خواتین کا ایک ٹرینڈ ہے, اور اس نے شروع سے, تو میرے لیے یہ کوئی اب نارمل بات نہیں تھی. حالانکہ جب ہم 90s میں گرو اپ کرتے ہیں وہ ایک اور کہانی ہے, اور اس سے پچھلی جنریشنس کی تو بالکل ہی اور کہانی ہے. بٹ جو 90s میں گرو اپ کرنے والے بچے ہیں انہوں نے وہ چینج دیکھا ہے, وہ شفٹ دیکھا ہے کہ پہلے صرف مرد ہر کام کرتے تھے اور خواتین گھر سنبھالتی تھیں, اور پھر آہستہ آہستہ خواتین اس ورک فورس کا پارٹ بنتی گئیں. میرے گھر میں شروع سے ہی میں نے یہ دیکھا ہے, تو میرے لیے وہ اب نارمل بات نہیں تھی. تو جب میں نے اپنا پروفیشنل کریئر اسٹارٹ کیا تو تب مجھے یہ چیزیں مشکل نہیں لگیں, یا مجھے ان چیزوں نے ڈرایا نہیں, کیونکہ وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی تھی. شاید
उसमें 10 टाइम स्ट्रगल के साथ देखी हुई थी, तो ये काम शायद ज़्यादा आसान था. बट इसके अंदर चैलेंज क्या आया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट अ मेल सपोर्ट एंड द सोसाइटी वी लिव इन, वी ऑल नो द डायनामिक्स, तो उसमें लाइक यू नो योर मदर एंड यू लाइक यू नो इन टुगेदर विदाउट अ मेल सपोर्ट, सो वो कितना डिफिकल्ट था और हाउ डिड यू ओवरकम इट? डिफ़िकल्ट डेफिनेटली होगा. शायद मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लाइक आई सेड 7 साल की थी, तो वो चीज़ें उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुई. बट अब जब मैं मुड़ के वापस देखती हूँ, इन रेट्रोस्पेक्ट चीज़ों को नोटिस करती हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वाकई वो क्या बैटल होगा कि जब आपने मर्दों के साथ कंधा मिला के भी चलना है, आपने वो सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, डिस्करेज करेंगे, या आपको वो जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में नेसेयर्स, जो ना कहने वाले हैं, जिनको हर बात ये तो होगा ही नहीं, ये तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं, ये तो कर ही नहीं सकती, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना और अकेले करना. मुझे लगता है कि किसी भी यूनिट में, स्पेशली जब आपकी शादी हो जाती है, तो 2 लोग एक इक्वल फुटिंग पे चलते हैं, आइडियली इक्वल फुटिंग पे चलने चाहिए. और वो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा होता है कि जब आप घर आके अपना सारा बोझ किसी और के साथ शेयर कर लेते हो. इस केस में वो चीज़ नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता मैंने अपनी माँ को कभी रोते हुए देखा है. विच आई थिंक अगैन अब जिस एरा में रह रहे हैं, जहाँ मेंटल हेल्थ की बातें हो रही हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो मुझे लगता है कि शायद ये उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है कि वो कभी उन्होंने खुल के क्योंकि उनके बच्चे थे 2 छोटे और वो उनके सामने नहीं रोना चाहती थी. फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि अब हम बहुत ये बात करते हैं कि यू नो इट्स नॉट बैड टू आस्क फॉर हेल्प. आपको मदद ले लेनी चाहिए. अगर आप तंग हैं, आपको कोई परेशानी है, आप उन लोगों से अपने सपोर्ट सिस्टम्स में टैप इन करें. मेरी वालदा का जो एक मंत्रा रहा है ज़िंदगी में वो ये रहा है कि हालांकि मेरे जो ननियाल था वो सुपर सपोर्टिव था, नाना थे, मामू थे, सब थे, बट कभी उनमें टैप इन करने की उन्होंने कोशिश नहीं की. और उसका रीज़न बड़ा वो अच्छा देती थी. वो कहती थी जब किसी भी मर्द और किसी भी आउटसाइडर, नॉट जस्ट मर्द, किसी भी आउटसाइडर के साथ जब आप एक फाइनेंस का ताल्लुक़ रखते हो या आप उनसे पैसों के मामलात में डील करते हो जहाँ पे आप शायद ले ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है उस चीज़ का पार्ट. तो जो आपको दे रहा है वो आप पे कंट्रोल भी रख रहा है. तो उन्होंने हमेशा, वो प्यार मोहब्बत के रिश्ते बहुत रहे, लेकिन कभी भी फाइनेंसेस का रिश्ता नहीं रहा. और वो सिर्फ इसलिए था, हालांकि जिस तरह की वो फैमिली है या वो लोग हैं, आई एम श्योर वो ऐसा ना करते, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप किसी के साथ वो वाला ताल्लुक़ इस्टेब्लिश कर लेते हो तो आप उस पर कंट्रोल रख सकते हो. सो उस चीज़ को उन्होंने बड़ा अवॉइड किया. तो आई थिंक वो स्ट्रगल शायद उन्होंने एज अ पर्सन या खुद अपने अंदर बहुत बेयर की, लेकिन उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए. ये कि आज उनके 2 बच्चे हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल हैं, और जिनको पता है कि उन्होंने खुद अपने लिए कैसे इस दुनिया में जगह बनानी है. अच्छा, इफ़ आई आस्क यू टू डिस्क्राइब women in one word, what word would you say? मैजिक. औरत जो है वो एक इंतहाई मैजिकल चीज़ है. अडेप्टेबल है, हर चीज़ को, वो कहते हैं जिस कंटेनर में उसको रखो उस कंटेनर में फिट हो जाती है. इसीलिए एंड बिकॉज ऑफ दैट मैजिक वो औरत हर वो काम कर सकती है जो एक मर्द इस वक्त कर सकता है. और मैं अपने आप को बहुत फेमिनिस्ट जो है समझती हूँ. इस पे बातें भी बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन वो तो मिलेंगी. हाँ, वो तो डेफिनेटली मिलेंगी ना, वो तो एक पार्ट एंड पार्सल है इस चीज़ का. लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि मैन हेटर होने में और फेमिनिस्ट होने में फ़र्क है. और मैन हेटर वाली जो टेंडेंसी है वो भी कहीं ना कहीं, मैं साइकोलॉजी में अगर आप स्टडी करें इस चीज़ को तो आपको पता लगेगा कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है जिसकी वजह से वो होता है कि जब आपको इतना ज़्यादा दबाया जाता है एक सिस्टम में, तो एक नेचुरल नफ़रत है जो आपके लिए पैदा हो जाती है किसी भी और दूसरे के लिए. वो दूसरा कोई भी हो सकता है, वो दूसरा आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, वो दूसरा आपसे डिफरेंट जेंडर का हो सकता है, वो दूसरा आपसे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट करियर का हो सकता है. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कंसिडर करना है. तो औरत इन दिस रिस्पेक्ट, या मेरे लिए औरत मैजिक है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता. अच्छा, आई वॉन्ट टू नो योर थाट्स के अभी जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, ठीक है, और इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान इन जनरल, तो डिजिटल जेंडर डिवाइड इंडेक्स पे वी आर एट द लोएस्ट, एंड विच इज़ वेरी सैड.
So I want to know کہ کس طرح سے we can upgrade that mark, یا کس طرح سے, because عورت کی contribution is very important. 47% are females اور اس میں سے 20% ورک فورس کا پارٹ ہے. تو مطلب why do you think کہ اتنا زیادہ گیپ ہے اور اس کو ہم کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں, because it's the biggest problem we are facing. بالکل. تو آئی تھنک دیکھو کسی بھی کسی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا پہلے اس کی روٹ میں جانا پڑتا ہے. اور روٹ کیا ہے کہ ایک پدر شاہی کا نظام ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے. اب وہ پیٹریارکل سوسائٹی جہاں اس کے شاید کہیں تھوڑے تھوڑے بینیفٹس ہوں گے کہ انہوں نے اپنے دماغ میں, اور انہوں کا مطلب ہے کہ سوسائٹی ایٹ لارج, وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں, انہوں نے اپنے دماغ میں یہ بات سوچ لی ہے کہ ہم یہ ایک عورت کی پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں, یا ہمارا ایک عربی کا لفظ ہے جس کی رف ٹرانسلیشن میں کہوں گی, وچ از رسپانسبل انڈیویجول, جو آپ کی کفالت کرتا ہے. تو وہ جو کفالت کرتا ہے اس کو ہم نے مرد کے کیٹیگری میں ڈال دیا, اور یہ انفیئر بھی ہے کہیں پہ, کیونکہ اب جو جس اکنامک صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں, ایک انکم سے ایک گھر نہیں چل رہا ہے. ایک جو بندہ کما رہا ہے اس پہ کتنا برڈن ہے, یہ آپ اگر آدمیوں کے انٹرویو کریں گی تو آپ کو تب بھی پتہ لگے گا کہ وہ شاید بات نہیں کر پاتے اس بارے میں, لیکن یہ بات سچ ہے کہ ایک انسان پہ ایک بہت انڈیو برڈن ہوتا ہے کہ اچھا اس نے اپنے بچے کی اسکول فیس بھی دینی ہے, اس نے اپنے گھر کے بلز بھی دینے ہیں, جو لوگ جن کے اپنے گھر نہیں کرائے بھی دینے ہیں, گاڑی کی مینٹیننس بھی کروانی ہے, بائک کی جو بھی جس قسم کے بھی وہ سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں. تو اس سارے اس میں آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ سب سے پہلے چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر ایک چیز, ایک انڈیویجول, ایک گھر کا فرد جو ہے وہ اس اکنامک کنٹریبیوٹر بن سکتا ہے آپ کے گھر کا, تو اس کو بننے دیا جائے. ڈیجیٹل کا مسئلہ کیا ہے, جیسے ایک زمانے میں جب میڈیا آیا تھا, اور ہم سب کہتے ہیں میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو جب میڈیا آیا تھا تو لوگوں نے میڈیا کو ایک طرح سے لعنت بنا دیا کہ بھائی خواتین جو میڈیا میں جاتی ہیں وہ خراب ہوتی ہیں, یا وہ کوئی فحاشی کے نظام کا پارٹ بن جاتی ہیں, یا وہ ایک اسٹگما ہے جو اٹیچڈ ہے ان چیزوں کے ساتھ. سملرلی جب ڈیجیٹل کا دنیا میں ایڈونٹ ہوا اور آیا یہ ڈیجیٹل کا زمانہ, تو اب بھی کیونکہ ظاہر ہے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے اچھا وہ انفلوئنسر بن گئی, وہ کانٹینٹ کریٹر بن گئی, تو یہ ساری خواتین کو کہیں نہ کہیں آج بھی اگر آپ میسز سے بات کریں تو برا سمجھا جاتا ہے. کیوں اس نے اپنی ویڈیو لگائی, کیوں وہ تصویریں لگاتی ہے, کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے. بالکل کسی بھی حال میں اس لیے خوش نہیں ہے کیونکہ اگین بات وہیں سے جڑتی ہے, کنٹرول. جہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ کل کو یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, کل کو یہ شاید اپنے جو ہے ڈیسیجنس خود لینے لگے گی, تو ایک ڈر ہے. اور یہ ڈر ہمیشہ ہوتا ہے, وہ جو ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا, دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس. سو دا ہیوز ول آلویز بی اسکیئرڈ, ان کو ڈر لگے گا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ چھین نہ لیا جائے. بٹ کتنی ویئرڈ بات ہے کہ مردوں کے لیے آپ جو کریں دیٹ از فائن, بٹ اگر عورت وہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس پہ اتنے کویشچنز, اتنے بیریئرز ہیں. ایسے ہی بٹ پتہ ہے میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, میں ابھی بڑے ایک بیوٹیفل سیٹ اپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں, وچ از دس آڈیو ریکارڈنگس کا ایک سلسلہ ہے جو کہ قرآن کے لیے ہے اور جو کہ اسماء الحسنہ کے لیے ہے. سو اٹس اے ویری ریلیجیس. تو جو خاتون اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, شی از اے ویری ریلیجیس, جس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو ایک خاکہ بنا دیا جائے نا کہ یہ ایک پرفیکٹ مسلمان والا خاکہ ہے, وہ ویسی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کما رہی ہیں, وہ اپنے کورسز کو آن لائن ڈالتی ہیں جہاں سے لوگ آبویسلی ایک تو نالج گین کر رہے ہیں, دوسرا ان کے لیے وہ ایک فائنانس کا ذریعہ بھی ہے. سو میں یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے وہ جو اس چیز کو ایک ریلیجیس فلیور بھی دے دیا ہے نا کہ نہیں عورت کا باہر جانا, بٹ پھر ہم واپس جائیں اگر تو پھر ہر سارا اسلام عورت کے لیے ہی آ جاتا ہے نا. بالکل. اور وہ غلط پتہ ہے کیوں ہے, کیونکہ وہ غلط انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے. یہ میرا بہت ماننا ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جائیں گے, آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, چاہے وہ ریلیجن ہو, وہ پالیٹکس ہو, وہ اکانومی ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, وہ ڈیجیٹل ہو, جب تک آپ کسی چیز کی تہ میں نہیں جائیں گے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں. کسی بھی چیز کے دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں کرنے کے, ایک اس کا فائدہ اٹھا کے کچھ برا کام کرنا ہے, اور ایک اسی کا فائدہ اٹھا کے کچھ اچھا کرنا ہے یا اپنے لیے بہتری لانا ہے. یہ پرسیپشن کی گیم ہے ساری. تو اگر پرسیپشن آپ اپنی بدل لیں یا اپنا وہ رخ بدل لیں, ایک چیز کو دیکھنے کا طریقہ بدل لیں, تو ڈیجیٹل کچھ برا نہیں ہے.
تو اس اسٹیپ کے لیے آنے کے لیے مجھے لگتا ہے ایک تو یہ کہ خواتین کو یہ ریئلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے یا سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو چاہیں آپ کر سکتی ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا. میری اماں ایک بڑی پیاری بات کہتی تھی کہ جب تک آپ کسی کا لے کے نہیں کھاتے ہو نا تو آپ کسی کو آنسریبل بھی نہیں ہو. تو یہ جب آپ کے دماغ میں بات آ جائے گی نا کہ یار میں اپنے لیے اپنے بچے کے لیے, جس طرح اب آپ دیکھیں گھر پہ خواتین آتی ہیں جو یہ پارلر وغیرہ کا کام کرتی ہیں, وہ بھی اب انڈیپینڈنٹلی کرنا شروع ہو گئی ہیں. کچھ وہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں, کچھ وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک ایسی خاتون میرے گھر آئی اور میں ان سے بات کر رہی تھی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کس طرح سے سارا کچھ, اور سب کچھ واٹس ایپ کے تھرو ہو رہا ہے اور ان کے اپنے انسٹاگرام پیجز ہیں. تو یہ ڈیجیٹل انکلوژن ہی ہے نا. اس ساری کہانی میں انہوں نے مجھے بڑی سمپل بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں, یا تو میں بیٹھ جاؤں اور روتی رہوں اور اپنے بچوں کو پڑھاؤں نہ اور پھر وہ میری جیسی زندگی گزاریں, یا پھر میں باہر نکلوں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لوں کہ میں یہ سارا کام کر سکتی ہوں. اور آج میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ایک کی 9th میں پوزیشن آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا ایک بہت اچھا جس کو کہتے ہیں ثبوت ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں, آپ میں ول ہونی چاہیے وہ کرنے کی, راستے خود بن جاتے ہیں. اور ڈیجیٹل ایک اتنا اچھا راستہ ہے کیونکہ گھر بیٹھے آپ کو ذرا سی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کس طرح سے انسٹاگرام چلتا ہے یا جو لوگ یوٹیوب کو مانیٹائز کر رہے ہیں کس طرح سے وہ چلتا ہے, تو آپ کو بغیر کسی اس کے آپ اپنی آڈینس کو بھی گرو کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ خود کے بارے میں اچھا بھی فیل کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان کو مجھے لگتا ہے کام کرنے کے لیے بنایا گیا, وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگین میں بالکل اس چیز پہ وہ نہیں ہوں کہ کیا نوعیت ہے اس کام کی. کوئی بھی کام جو آپ کے ہاتھ اللہ میاں نے دیے ہیں ان کو یوز کر کے آپ کوئی کام کریں تو آئی تھنک وہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور انسان جب فضول بیٹھتا ہے یا خالی بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ شیطانی راستے پہ جاتا ہے زیادہ تر, یا پھر وہ اور طرح کی گوسپ میں برائی میں, سوسائٹل ڈفرینسز میں, اس میں ڈائیورج ہو. تو آئی تھنک کام کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اینڈ ڈیجیٹل از اے گریٹ وے ٹو ڈو اٹ. اچھا, سو بیسکلی وی ایٹ سرکل ہم جو ہیں انڈر پریولیج خواتین کو مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل کے تھرو, موبائل یا اسمارٹ فون کے تھرو ارن کر سکیں یا انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. بٹ سیڈلی جن طبقے کو ہم کیٹر کر رہے ہیں نا وہ بہت لو انکم ہے, اور اس کے اندر نا مائنڈ سیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے. دے ہیو اے لاٹ آف گڈ اسکلس, بٹ کیونکہ وہ مین ہولڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لٹرلی دے جسٹ آر انیبل ٹو ڈو واٹ دے ریئلی وانٹ ٹو ڈو. So any message that you would like to give to the male population, because we also believe in taking men as allies, right? Because independent دو segments میں آپ segregate نہیں کر سکتے نا کہ یہ خالی عورتیں ہیں یا خالی مرد ہیں. As a country, as a nation, we are, we have سب نے to ساتھ work مل کے together. چلنا ہے. So کوئی ایسا message for that population تاکہ وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں یا سپورٹ کر سکیں, بیکاز خواتین میں آنیسٹلی اسپیکنگ the 100+ cities that we have catered so far, خواتین گھر میں بیٹھ کے اتنا خوبصورت کام کر رہی ہیں آف ڈفرنٹ کیٹیگریز, بی دیٹ کیلیگرافی, بی دیٹ کروشے ورک, بی دیٹ پینٹنگ, لائک, بٹ وہ ایک سپورٹ نہیں ہے. سو واٹ وڈ یو لائک ٹو سے ٹو دا مین ان دس ریگارڈ؟ ہیرا, یہ بہت اچھی بات ہے یہ سوچنا کہ ہم کبھی بھی اکیلے یا آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ویکیوم کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ شاید کسی بھی موومنٹ کا حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ چیز لے کے سوچ کے چلیں کہ آپ نے ایک سسٹم کا پارٹ بننا ہے اور اس سسٹم کو بہتر بنانا ہے. It's not men versus women, it's never about that. It cannot be. اور اگر یہ ہے تو یہ ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے, یہ ایک اچھی فینٹیسی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی یہی ہے کہ آپ نے یہیں رہنا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایگزسٹ کرنا ہے. مردوں کے لیے ایک میسج جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایگو کو اگر سائڈ پہ رکھتے ہیں, تھوڑی سی انا اپنی مار لیں, اور یہ بات اپنے اندر اگر آپ بٹھا لیں, اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ایک عورت آپ کا سہارا بھی بن سکتی ہے, آپ کی دوست بھی بن سکتی ہے. گاڑی 2-4 پہیوں سے چلتی ہے نا, تو اگر وہ ایک بھی تھوڑا سا خراب ہے, جس طرح آپ سڑک پہ جاؤ اور آپ کا ٹائر پنکچر ہو ایک, تو گاڑی آپ کی ڈگمگا جاتی ہے. اسی طرح جب آپ اکٹھے چل رہے ہیں, جب آپ ایک ہی چیز بلڈ کر رہے ہیں, آپ ایک فیملی یونٹ ہیں, آپ گھر کے اندر کچھ افراد رہ رہے ہیں, آپ کے کوئی ماں باپ ہوں گے, کوئی بچے ہوں گے, جب آپ نے سب کو اکٹھے لے کر چلنا ہے, اور ایک انسان جس کے اندر ہنر ہے, جس ہنر کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں برائی کوئی نہیں ہے.
آپ نے صرف اپنی اور ہر انسان یہ کرتا ہے. ہم کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں تو ہماری بھی کوئی لائنز ہوں گی نا کہ ہم نے یہ اپنی ایک لائن رکھ لی یا یہ اپنا ایک پرنسپل رکھ لیا کہ بھائی اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا, وہ چاہے ہم ہوں وہ چاہے باہر والا ہو, وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کیلیگرافی کرتی ہے خاتون, اگر کوئی سلائی کڑھائی کرتی ہے خاتون, اگر کوئی فیشن ڈیزائننگ کرتی ہے خاتون, کوئی لکھتی ہے اچھا, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اس لیے نہ آنے دیں کہ وہ اس کی شکل آئے گی تو شاید ہماری عزت میں کمی آ جائے گی, یا وہ کل کو باہر نکل گئی تو اس کو زمانے کی ہوا لگ جائے گی. اسی ہنر کو آگے بڑھا کے چلنا بھی بہت بڑی چیز ہے. میں بھی جو تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دے رہی تھی جن خاتون کا جو اپنے کورسز چلاتی ہیں, میں نے آج تک ان کی شکل نہیں دیکھی, مجھے نہیں پتا وہ کیسی دکھتی ہیں, لیکن ان کی ملینز میں ریچ ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ شاید وہ ریلیجس کام کر رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی ہے, لیکن اسی طرح کیلیگرافی میں اگر صرف کیلیگرافی دکھائی جائے تو کوئی برائی تو نہیں ہے, وہ تو کام آگے جا رہا ہے نا. ڈونٹ یو تھنک کہ عورت کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے والی مور دین مین از این ادر وومن؟ بالکل, یہ بھی ایک بہت سینسٹیو سا ٹاپک ہے, لیکن یہ سچ ہے, کیونکہ جہاں وہ کہتے ہیں نا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, تو شاید کہیں جب ہم ایک سینس آف کمپٹیشن ختم کر دیں, اور اب ہم میرے خیال میں جب ہم تھوڑے سے پڑھ لکھ جاتے ہیں یا تھوڑے سے فارورڈ تھنکنگ سرکلز میں موو کرنے لگتے ہیں, تو ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو بلڈ اپ کرنا ہے. اور اس بلڈ اپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ دیکھیں, آپ جب تیار ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ وہ یہ کس کے لیے تیار ہو رہی ہے, یا تو وہ اپنے لیے تیار ہو رہی ہے یا وہ اپنی دوست سے پوچھے گی کہ میں کیسی دکھ رہی ہوں, اور جب وہ دوست کہہ دے گی کہ ہاں ٹوڈے یو لکنگ نائس, یا آج بال بڑے اچھے لگ رہے ہیں, وہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو ویلیڈیشن اپنے کائنڈ سے ہی چاہیے ہوتی ہے. اور وہ ویلیڈیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایز اے کمیونٹی ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو اس کمیونٹی میں اگر آپ ایک عورت کو گزرتے گزرتے ایک کمپلیمنٹ دیں گے, یا آپ اس کے کسی کام پہ اس کی تعریف کریں گے, یا اس کو جہاں اس کو ضرورت پڑے گی آپ اس کے لیے اسٹیپ اپ کریں گے, تو وہ جو سینس آف جس طرح آدمیوں میں برو کوڈ کا کانسیپٹ ہے, جہاں جو مرضی ہو جائے وہ دنیا کا ہر کام کر کے آ کے برو کوڈ کے اندر, تو سیکھیں ان سے. مجھے لگتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ مغرب اور مشرق کے درمیان میں جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم کیوں نہیں مغربی ممالک سے کچھ سیکھتے. تو اسی طرح اسی چیز کو چھوٹے اسکیل پہ لے آئیں اور آپ کہیں کہ اچھا مرد جو ہے وہ آپس میں, آپ کسی بھی آدمی گھر سے مسنگ ہے, اس کی بیوی کال کرے گی دوست کو تو وہ کہے گا جی وہ ابھی 2 منٹ پہلے ادھر ہی تھا, چاہے وہ تھا چاہے وہ نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط کام کو ہائڈ کریں, بٹ آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے ایز اے کمیونٹی چلتے ہیں. تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ چاہے وہ ساس بہو کا رشتہ ہو, چاہے وہ ماں بیٹی کا رشتہ ہو, وہاں پہ بھی ایک وہ اگر آپ زیادہ مینٹل ہیلتھ کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پہ بھی مسئلے نظر آئیں گے. بہنوں کا رشتہ ہو, آفس کالیگس کا رشتہ ہو, دوستوں کا رشتہ ہو, خاتون ہی خاتون کو سپورٹ کرے گی تو کلیکٹیو بنے گا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ بینگ اے ویمن از سو ڈیفیکلٹ, اور ہمیں ہر وقت ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اپنی ورتھ کا نہیں پتہ ہے. سو اس کے لیے نا وی آر کانسٹنٹلی اسٹرگلنگ کہ کوئی کمپلیمنٹ دے دے یا کسی اپوزٹ جینڈر سے مل جائے. سو وہ ایک اس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو کانفیڈینس ہے وہ بہت شیٹر ہوتا ہے. بالکل, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم سب نے لو سیلف اسٹیم کے ساتھ گرو اپ کیا ہے. ہم میں خود اعتمادی نہیں ہے. ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں فیک کر رہے ہیں ساری چیز. مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کہ میں بھی فیک کر رہی ہوں. دنیا میں جب آپ نکلتے ہو, آپ کہیں انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہو, آپ تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو, اور اندر آپ کا دل دھک 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 کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک کہا تھا نہیں کہا تھا, صحیح لفظ بولا تھا نہیں بولا تھا, یہ ساری. اور ابھی ہم بہت پریولیجڈ خواتین ہیں. میری بیٹی ہے 11 سال کی, اور آئی تھنک جو ڈفرینس یہ جنریشن لے کر آ سکتی ہے, یعنی ہم ایز ماں باپ, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اپنے پرنسپلس پہ ہو کہ نہیں ہو, آپ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہو کہ نہیں ہو. یہ ایک بڑا چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا ایک انگریز خاتون کا, اور یہ میں نے کہیں اسی طرح انسٹاگرام تھینکس ٹو ڈیجیٹل یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میرا بچہ میرے پاس آتا ہے یا میری بیٹی میرے پاس آتی ہے, اس نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہوتی ہے, اور وہ آ کے نیچرلی بچے ماں باپ کو آ کے دکھاتے ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ماں باپ آگے سے کوئی ریئیکشن دیں گے, اچھا برا, اور یوزلی ماں باپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, او واو دس از سو گڈ, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. تو اس خاتون نے بڑا اچھی بات کی, اس نے کہا اپنے بچوں کو جب وہ ایسی کوئی بھی چیز کریں, وہ جمناسٹکس کر رہے ہیں, وہ کوئی سوئمنگ کر رہے ہیں, وہ کوئی ڈرائنگ کر رہے ہیں, کچھ بھی, وہ آپ کے پاس آتے ہیں, تو جو پہلی چیز آپ نے جو اس کو کہنی ہے وہ کہنی ہے واو یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف. تاکہ ہر دفعہ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے, بچہ ہے بچی ہے, وہ یہ سوچے کہ کیا میں
خود سے خوش ہوں جس چیز سے, جو بھی چیز میں نے کی ہے اس سے, یا پھر میں ایکسٹرنل چیز سے ویلیڈیشن لے رہا ہوں. تو ویلیڈیشن یہاں سے بھی چینج ہونی ہے. اگین ہم بڑے ہو گئے, ہم میں یہ ڈفرینس آنا, ہم وہ کہتے ہیں نا ہم نے ان لرن کرنی ہے چیزیں, لیکن جن کو سکھا رہے ہیں, جو چھوٹی جنریشن ہے, جو ابھی آنے والی جنریشن ہے, اس کے ساتھ آئی تھنک اسپیشلی خواتین کے لیے مرد ماشاء اللہ ایک بہت کانفیڈنس آتا ہے. سو بہت اوور کانفیڈنٹ. آپ کہتے ہیں کہ اسپیشلی کارپوریٹ میں یہ بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ خواتین 10 دفعہ سوچیں گی ایک چیز پوچھنے سے پہلے, اور مرد چاہے جتنا بھی سلی کویسچن ہوگا, سلی کامنٹ ہوگا, پوچھ لے گا, وہ آرام سے پوچھ لے گا, کیونکہ کانفیڈنس ہی اتنا ہے. ہمیشہ سے جس کو کہتے ہیں آنکھ کا تارا, میرا شہزادہ, یہ ساری چیزیں کہہ کے ان کو بڑا کیا جاتا ہے. تو وہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں باپ سے آ رہا ہے, گھر سے آ رہا ہے. تو گھر میں چینج ہونا امپورٹنٹ ہے. اپنے بچوں کو, اپنی لڑکیوں کو یہ بات سکھائیں کہ ان کی ویلیڈیشن ان کے اندر ہے. اچھا لاسٹلی آئی وانٹ ٹو آسک کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے ان برجنگ دس ڈیوائڈ, یا ان مے بی دے کین امپلیمنٹ نیو پالیسیز جس سے جو لو انکم خواتین ہیں جن کے پاس مواقع نہیں ہیں ان کو آگے لایا جائے. مے بی وہ اسمارٹ فونس پرووائڈ کر سکتی ہے, مے بی کوئی کوٹا سسٹم رکھا جائے ان ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس. اٹس جسٹ ٹاپ آف دا مائنڈ جو میرے دماغ میں آ رہا ہے, بیکاز آئی تھنک سو کہ کسی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن یا کسی 2-3 آرگنائزیشنس کے بس کا کام نہیں ہے یہ. وی ایز اے کمیونٹی, وی ایز اے نیشن نیڈس ٹو, اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی اسٹینڈ اپ اینڈ ورک فار اٹ. سو any message that you would like to give to the governmental bodies and all the viewers who are listening, کہ کس طرح سے سپورٹ پرووائڈ, اور بیکاز ہمیں یہ گراؤنڈ لیول سے کرنے کی ضرورت ہے, رائٹ؟ سو کس طرح سے یہ برج ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. جہاں ہم انکم سپورٹ پروگرامز لانچ کر رہے ہیں, جہاں ہم ڈیم فنڈز بنا رہے ہیں, جہاں ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ کے لیول پہ یہ چیز سمجھنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ آپ ہی کی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو وہ جو ہم سالہ سال IMF کے قرضوں کی بات کرتے ہیں اور ڈیٹ اور سرکولر ڈیٹ کی باتیں کرتے ہیں, وہاں پہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاس, جیسا کہتے ہیں نا, آپ کے پاس گولڈ مائنس پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی کنٹری کے اندر نیچرل ریسورسز ہیں, تو ہم کہیں گے یہ ہیومن ریسورسز ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں. ووکیشنل سینٹرز ڈیولپ کریں, ان ووکیشنس کو ڈیجیٹائز کریں. کہ فرض کریں ایک ووکیشنل سینٹر میں سوئی دھاگے سلائی کڑھائی کا کام ہو رہا ہے, انہی خواتین کو اکوپ کریں وہاں پہ. چاہے آپ دیکھیں آپ گھر تک ان کے نہ پہنچ سکیں, آپ ہر گھر نہیں جا سکتے, اسٹیٹ کے لیول پہ شاید اگر بہت سیویئر پالیسیز ہوں تو جا بھی سکتے ہیں, لیکن چھوٹے لیول پہ شروع کریں نا. ووکیشنل سینٹرز کے اندر جائیں, ان خواتین کے کام کو سپورٹ کریں, ان کو سکھائیں. وہ کہتے ہیں ٹیچ اے مین ٹو فش, سو ٹیچ اے وومن ٹو فش آلسو, اینڈ ٹیل ہر کہ بھائی یہ ساری چیزیں جب اس لیول تک جاتی ہیں, یا جو اسمال ٹو میڈیم انڈسٹری ہے یا جو کاٹیج انڈسٹری ہے, جب وہ گرو کرے گی تو ان کو کتنے ریٹرنز آئیں گے. اور اس میں پھر اگین ایک بہت بڑا جو فلا اس سارے سسٹم میں یا ایک مسئلہ رہا ہے سالہ سال, وہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں وہ زیادہ پیسے کما جاتے ہیں, ان تک پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تو شاید جب آپ ان کو اکوپ کر دیں گے کہ وہ یہ خود کام کر سکتی ہیں, وہ اپنا اسمارٹ فون اٹھائیں, وہ ان چیزوں کی تصویریں لیں, وہ ایک انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں, وہ ایک شاپیفائی پہ اپنی ویب سائٹ بنائیں, تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ ان کا کام آگے تک نہ پہنچے. جب تک آپ ان کو سکھائیں گے ہی نہیں, آپ نے ان کو ہینڈی کیپ رکھا ہوا ہے, اور اس ہینڈی کیپ کی وجہ سے آپ ہی کے ملک کا نقصان ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ عورت کے پاس موبائل فون ہوگا تو خراب ہو جائے گی, تو خراب ہو جائے گی. دیکھیں خراب ہوتی ہیں چیزیں جو فریج میں رکھنے والی ہوتی ہیں. خراب انسان, مائنڈ سیٹ, یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو اچھی راہ فراہم کرنی ہے. اس طرح تو دیکھیں نا, کوئی بھی بچہ جو آپ کی ملک میں گرو اپ کر رہا ہے, ہر ایک میں پوٹینشیل ہے نا کہ وہ لیفٹ جا سکتا ہے یا وہ رائٹ جا سکتا ہے, لیکن جب تک آپ ان کو وہ ٹولز نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کو وہ راستہ ہی نہیں دکھائیں گے, تو پھر آپ نے ظاہر, اب آپ اسمارٹ فون پینیٹریشن اگر پاکستان میں دیکھیں تو کس حد تک ہے, بٹ کیا ان کو کوئی راستہ دیا گیا ہے کہ بھائی اچھا اب تمہارے پاس آ تو گئی ہے یہ چیز, یہ ایک ٹول ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح میں کسی کو ایک کلہاڑا یا ہتھوڑا پکڑا دوں اور بس وہ اس کو کھلونے کی طرح اس سے کھیلتا رہے, بجائے اس کے اس کو سکھایا جائے کہ اس سے کرنا کیا ہے. تو ہم نے کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ اس سے ہو کیا سکتا ہے.
آپ دیکھیں گھر میں جو ہاؤس ہیلپ کام کرتی ہے یا جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں یا ایون بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سب کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ میں ٹک ٹاک بنا لوں. کیوں وہ یہ کرتے ہیں؟ کیا وہ فارم آف انٹرٹینمنٹ ہے؟ نہیں, انہوں نے بھی سوشل موبلٹی کے لیے یہ کام کرنا ہے. ان کو بھی لگتا ہے کہ کل کو یہ مانیٹائز ہو جائے گا, مجھے اس سے پیسے ملیں گے. اب وہ کتنی بڑی وہاں پہ انفارمیشن کا گیپ ہے کہ ہر کسی کا تو ٹک ٹاک مانیٹائز نہیں ہو رہا. کیا وہ چیز ہے جو ان کو ڈفرینشیٹ کرے گی جس سے وہ مانیٹائزیشن کی طرف جا سکیں گے؟ کوئی نیا ہی آئیڈیا ہوگا تو ہوگا نا. اب چاہے وہ ہو کہ کوئی اچھی کافی بنا کے اس پہ کافی آرٹ بنا رہا ہے تو شاید اس کا ٹک ٹاک جو ہے وہ لوگ جو ہے پسند کرنا شروع ہو جائیں گے, فالوورز آ جائیں گے. بٹ یہ چیزیں ان کو کون سکھائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ پالیسی چینج ہونے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے جو اسٹیپ ہے وہ ویمن کی ریپرزنٹیشن ان دا گورنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آج بھی ٹاپ پہ آدمی ہی بیٹھا ہوا ہے. ڈیسیجن میکنگ ٹیبل کیا پلیٹ فارمس پرووائڈ کریں. بالکل. میں کل ایک میٹنگ میں تھی ہیرا, اور میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کرنی, کہ اس لیول پر آ کے بھی جہاں ہم بہت زیادہ اپنے جو دل میں آتا ہے بول لیتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اور ایک جن سے میٹنگ ہو رہی تھی وہ ایک آدمی تھے, ناٹ فرام پاکستان, پاکستانی بٹ سیٹلڈ ابراڈ, اور انہوں نے, میں کچھ خاموش تھی, واپس میں باتیں ہو رہی تھی 3 مردوں کی, اور میں سن رہی تھی, ابزارو کر رہی تھی. اینڈ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں اس وقت سے سن رہی تھی, اینڈ آئی وانٹ ٹو ناؤ ایڈ. تو انہوں نے کہا پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ خاتون مرد کو چپ کر کے سن رہی ہے. اب اس لیول پہ بھی سیکسسٹ باتیں ہوتی ہیں, اور میں نے بڑے آرام سے ان کو کال آؤٹ کیا ان کے سیکسزم پہ. بٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک اب بھی یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے. تو آپ سوچیں وہ جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے جس کا ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ جب نکلے گی تو سب سے پہلے تو اس کا ڈر ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہو. بدتمیزی کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک بہت مہذب طریقے سے بھی اگلے کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ یہ میری لائن ہے, اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں نا, یو نیڈ ٹو ہیو اے تھک اسکن. تو ایز اے وومن یو نیڈ ٹو ہیو اے تھک اسکن. آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ڈھیٹ کرنا پڑتا ہے باہر نکل کے کام کرنے کے لیے. اور میں چاہتی ہوں کہ کبھی وہ زمانہ آئے, شاید ہمارے بچوں کے لیول تک وہ زمانہ آ جائے کہ جہاں پہ آپ کو یہ اپنے بچے کو نہ بتانا پڑے کہ تم عورت ہو تو تم باہر نکل کے ڈھیٹ بننا پڑے گا. وہ اتنا ہی ایکول ہو کہ ہاں کوئی بھی کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہاتھ ہر ایک کے 2 ہے, آنکھیں دی ہیں اللہ میاں نے, دماغ دیا ہے تھوڑا بہت. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی بہت آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم, بٹ ہوپفلی وہ کہتے ہیں ہنوز دلی دور است, تو ابھی دلی دور است. تھینک یو سو مچ ایم, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ہیئر, اینڈ آئی ہوپ جتنا انجوائے میں نے کیا ہے, اینڈ listeners will also, I hope so, have that much fun listening to you, and hoping to invite you again. Thank you so much, Hira. Thank you, Circle, and thank you, Hira.